بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس کی تفسیر ہے تو وہ تقریباً 200 صفحات سے زیادہ ہے۔ دیگر بہت سے ولی اللہ کے جو اس پر تفسیر ہیں وہ 10 کتابوں پر بھی محیط ہیں۔ ایک بات بس تھوڑی سی اس وقت سمجھ لیں، سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے جبکہ یہ اس کے مطابق اس کا نزول نہیں۔ تو جہاں یہ انسانوں کے لیے آیت شفا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے کام آتی ہے، یہ دعا ہے بیسیکلی، اور اللہ تعالیٰ نے ساری ابتدا دعاؤں سے کی، وہاں قرآن کو بھی اس کی حفاظت میں دے دیا گیا، تب اس کو سب سے زیادہ اولویت دی گئی، اور آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب کہ سورہ فاتحہ کی اس میں تلاوت نہ کی جائے، یعنی کہ باقی کوئی سورہ پڑھیں یا نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں 7 آیات ہوتی ہیں تو ضروری ہے کہ 7 آیتیں پڑھی جائیں، تو وہ 7 آیتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جتنے لوگ بھی رہے ہیں جو حصار باندھتے ہیں کہ شیطانی قوتیں کسی چیز کو اٹھا کر نہ لے جائیں، وہ سورہ فاتحہ سے ہی باندھتے ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت باہر نکلے تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، چھڑی مبارک تھی آپ کے ہاتھ میں، تو دور سے چیلوں کے گول اترتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے ایک دائرہ کھینچ لیا اور کہا کہ سعد، تم دائرے کے اندر کھڑے رہنا، ہرگز باہر نہ نکلنا۔ آپ چلے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب لوٹے تو پھر سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے باہر نکالا تو آپ نے فرمایا، یہ جنات تھے جو دین سیکھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کوئی شرارتی جن تمہیں اٹھا کر لے نہ جائے، اس لیے میں نے تمہارے گرد حصار باندھ لیا۔ حصار سورہ فاتحہ سے باندھا جاتا تھا۔ آج بھی جب آپ کو شیطانوں سے، جنات سے بچانے کے لیے محفوظ کرنا مقصود ہو تو آج بھی سورہ فاتحہ سے یہ حصار باندھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سورہ فاتحہ کے حصار میں رکھ چھوڑا ہے کہ اس کو کوئی تبدیل نہ کر سکے۔ آیت شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں اور اپنے اوپر دم کرتے رہیں، جو مسنون طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ کم از کم 40 یا 41 بار روزانہ اس کو پڑھیں۔ کوئی پورے یقین اور بھروسے سے کرے تو بڑے سے بڑی بیماری اس کی دور ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتا رہے تو بڑے سے بڑے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، تو یہاں پورا قرآن مقصود تھا، تو وہاں سورہ فاتحہ بھی اس میں مقصود تھی۔ اور جتنے بھی بڑے صوفی گزرے ہیں، ولی اللہ گزرے ہیں، سب اپنے مریضوں کو، اپنے دکھی لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم بھی دیتے رہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہے، اور اس کو پڑھ کر ان پر دم بھی کرتے رہے۔ تو یقین مانیں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، آپ اسے مکمل یقین اور بھروسے سے کر کے تو دیکھیں۔ اگر میرے اللہ نے چاہا تو سورہ فاتحہ کی برکت سے آپ کو اس سورہ کے پڑھنے سے شفا بھی ملے گی اور اس سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔